پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ایک مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے اسسٹنٹس ہوں گے جو ہسپتالوں میں جا کے وہاں پہ ان کا سروے کریں گے. وہاں پہ جو بھی ریئل ٹائم انفارمیشن ان کو مل رہی ہوگی وہ ایک ایپ میں سبمٹ کریں گے, جس کے لیے وہ آبویسلی کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوپ فلی ہوگی. اس کے بارے میں اسد کین یو پلیز گیو اس مور ڈیٹیل؟ یہ ہاسپٹل مانیٹرنگ سسٹم بنا رہی ہے 221 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ٹائپ ہاسپٹلس ہیں جن کے اندر یہ ایم ای اے مانیٹرنگ اینڈ ویلیویشن اسسٹنٹس جو ہیں یہ جائیں گے. یہ 2 ہوں گے اور یہ جہاں پہ ایک شخص جائے گا اور دوسرا نہیں ہوئے گا تو وہ ان کا وزٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, تو 2 ہوں گے موجود, مطلب کاؤنٹر چیک رکھیں گے دوسرے کے اوپر, ایک پرائمری ایک اسسٹنٹ ہوگا. سو ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں. تو اس کے اندر کچھ تو یہ ہے کہ جی آپ کا میڈیکیشنز پوری ہیں, نمبر 1. دوسرا ہے کہ جی ویسٹ ڈسپوزل کیسا ہو رہا ہے. تیسرا ہے کہ کلینلینس اینڈ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. دوسری طرف جو میڈیکل پروسیجرز ہیں اس کے اندر لیبر رومز, آپریشن رومز وغیرہ کی اپ کیپ کیسی ہے, اور اس کے علاوہ کتنے پروسیجرز جو ہیں وہ ہونے تھے اس دن اور کتنے واقعی میں ختم ہوئے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر جیسے آپ نے کہا ایک موبائل ایپ بنائے گی جو ان کے پاس ہوگی, جس کے اندر جی پی ایس بھی ہوگا. سو ان کا جو سینٹرل جو نرو سینٹر ہے وہ ہر وقت مانیٹر کر رہا ہے کہ جی ہمارا فلانا ایم ای ہے اور ایم ای اے نمبر 2 اس ہسپتال میں اس وقت موجود ہیں, اور وہاں سے یہ ڈیٹا آ رہا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا اگر ایک نہیں ہوگا تو ساری وزٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور پھر یہ سارا ٹیبلیٹ ہوگا ڈیٹا, اور اس سے ان کو مزید انفارمیشن ملے گی کہ کون سے آپ کے پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال ہیں ان کے اندر ایفیشنسی ہے, جن کے اندر نہیں ہے, کون سی چیزوں میں وہ کمی پیشی, اور پھر ظاہر ہے ان کے جو ایم ایس وغیرہ جو ان سے پھر ادارہ جو ہے جا کے پوچھے گا جی آپ کی یہ چیزیں ناقص ہیں. اچھا یہ تو چھوٹے ہسپتال 221 جیسے بتایا اسد نے, یہ تو ادھر ہو رہا ہے نا. جو بڑے ہسپتال ہیں وہاں پہ انہوں نے سسٹم انسٹال کر دیے ہیں کہ فرام گیٹنگ دا پرچی ٹو فائنلی وہ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس پہنچنا, ادھر سے دوائی لینا, سارے پروسیس پہ جہاں پہ بھی 7 منٹ سے اوپر لگ رہے ہوں گے وہاں پہ نوٹیفیکیشن چلا جائے گا جو ہیڈ کوارٹر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو, وہ اسی وقت اس ڈیسک کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو فون کر کے پوچھے گا کہ پرچی کو 7 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں, آگے کیوں نہیں جا رہا نمبر, اور پھر وہ بتائے گا کہ جی یہاں پہ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. یہ ٹریک کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ٹریک کیونکہ ہر سسٹم کے اوپر جو ہے اس کی فیڈ جا رہی ہے لائیو ہیڈ کوارٹر میں. سو 7 منٹ سے عرض سے زیادہ ٹائم جہاں بھی لگ رہا ہے وہاں سے پنگ چل. اس میں نا پہلے بینک سے بھی کر دینا, پہلے ایسے ہوتا تھا کہ یہ جیسے بینک, آپ نے بینک کا ذکر کیا, بینکوں میں جب آپ جاتے ہیں ٹوکن لیتے ہیں تو وہ ٹوکن جو ایک زمانے میں ایک بندہ لکھ کے دیتا تھا, پرانی بات ہے. ہسپتالوں میں تو یہ بڑی دیر تک چلتا رہا تھا کہ آپ جاتے ہیں تو ایک عام سے کاغذ کے اوپر آپ کا نمبر لکھ کے دیتے ہیں. تو یہ جو علی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ان کے کمپیوٹرائزڈ آپ کو پرچی نکلتی ہے جس کے اندر ٹریکنگ ہوتی ہے, تو اس طرح سے اس کو ٹریک کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو یہ اچھی ہیں. یہ اگین اگر یہ لوگ انہوں نے بڑا انویسٹیگیشن اور بڑی ریسرچ مطلب سروے کروانے کی کوشش کی ہے, اس ساری انفارمیشن کے بعد ہوگا کیا از مائی کویسچن. بیسیکلی ویٹنگ ٹائم کم ہو جائے گا نا, پیشنٹ جلدی کلینلینس چیک کر رہے ہیں, باقی سارا کچھ میڈیسنس چیک کر رہے ہیں. تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم ایک ذریعہ نکالیے کہ ہم کیسے انفارمیشن لیں گے, کہ اسپتالوں میں کیا کیا چیزوں کی شارٹ کمنگز ہیں, اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. ہر دنیا کے اندر جو بھی مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل کرنے کا پتہ ہونا چاہیے مسئلہ ہے کیا. یہ کر یہ رہے تھے ہمیشہ سے, اور اس کے اندر کریڈٹ اگین جاتا ہے ہمارے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب, انہوں نے 2 چیزوں میں خاص توجہ دی ہے اپنی چیف منسٹرشپ میں. ایک ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر, نہیں ایک سڑکیں, انڈر پاس, اوور پاس, اور اس سارے کی بناوٹ ریکارڈ ٹائم میں نمبر 1, اور نمبر 2 ہیلتھ سیکٹر میں. کیونکہ وہ تو دیکھیں نا ان کو میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جب انہوں نے, یا ہفتہ نہیں تھا جن کے اندر انہوں نے جا کے اسپتالوں میں چھاپے نہ مارے ہوں. سو اس کے بعد سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں جو اگر آپ پتہ کر لیں گے یار فلانے سیکٹر کے اندر اور فلانے اسپتال جیسے 221 اسپتال ہیں, اب یہ کہنا کہ 221 کا تمام مسئلہ جو ہے ویسٹ ڈسپوزل ہے, نہیں ہو سکتا. تو اب وہ کسی نے کہہ دیا جی کہ ایسا کریں ویسٹ ڈسپوزل ٹھیک کر دیں گے نا تو باقی چیزیں مسئلے ہو جائیں گی, انفیکشن ریٹ کم ہو جائے گا, آپ کی باقی چیزیں اچھی ہو جائیں گی, کاسٹ کٹنگ ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے اتنے پیسے مختص کر دو, یہ سارا کام کرو. کچھ اسپتالوں میں جائیں گے کہیں گے ویسٹ ڈسپوزل بڑا اچھا ہو رہا ہے. سو یہ چیز میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ ایئر مارک کر لیں گے یار فلانی جگہ میں یہ مسئلہ ہے, تو وہ ٹیم ڈپیوٹ ہو وہاں جائے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور مسئلوں کا حل جو ہے وہ تو کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ تمام طور پہ حل ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے پبلک سیکٹر ہیلتھ کیئر ہے وہ تو دنیا کے اندر کوئی اس کو فکس نہیں کر سکا, لیکن یہ شروعات اچھی ہے میرے خیال میں. But why not have a system where all the hospitals have a mechanism to جس طرح فار ایگزامپل آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 اسسٹنٹس ہیں آئی بلیو, تو یہ ہر 2 پر وزٹ ہوں گے,
پر وزٹ. یہ جگہ میں ہوں گے نہیں, ہر جگہ یہ روٹیٹنگ ہوں گے. ٹھیک ہے, مگر بجائے یہ کرنے کے یہ بھی سسٹم بہتر نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک سینٹرلائزڈ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہر اسپتال اپنی نیڈز کو آپ مطلب بڑے ہسپتالوں میں آگے ہے, آہستہ آہستہ چھوٹے ایڈ ہوتے چلے جائیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جتنے بھی ایڈ ہو جائیں گے اس کا ایک حد تک فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کے اندر اگر آپ کہیں گے جی کہ ہماری یہ چیز میں مسئلہ ہے, اتنے آپ تو پوچھنے کہ جی ہمارے پاس ادویات دوائیاں نہیں ہیں, یا ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں سرجری کرنے کے لیے, ہمارے پاس گاؤنز نہیں ہے وغیرہ نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, ہم تو شور اس کا سسٹم ہوگا, یا نہیں ہے تو علی کہہ رہے ہیں بن جائے گا. ہسپتال جو بری طرح چل رہے ہیں بیکاز آف پلفریج یا بیکاز آف انکمپٹنس یا بیکاز آف کہ ان کا جو ایم ایس بیٹھا ہوا ہے یا بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے, وہ چیز تو کبھی بھی انوائٹ تھوڑی کرے گا کوئی ڈاکٹر کہ یار میں یہاں پہ کام نہیں ہو رہا میرے سے, وہ تو اس چیز سے پکڑی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.